آج میں ایک ایسی بات کر رہی ہوں جس کا تعلق نہ ہر اس گھر سے ہے جہاں بیٹیاں ہیں، جہاں کل کو کسی بیٹی بہو بن کر آنے والی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ایک باپ پوری زندگی محنت کر کے اپنی بیٹی کو تعلیم دے، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھے، اس کی ہر خواہش پوری کرے، اور پھر صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے وہی بیٹی ساری عمر آنسو بہاتی رہے، تو اس سے بڑا دکھ شاید کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج کی ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ ہر ماں باپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو آج میں بات کروں گی کہ کن گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ہر خاندان ایک جیسا ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار اچھے اور محبت کرنے والے گھر بھی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیں تو بعد میں ہمیں بہت اس کی بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات آپ کی بیٹی کی پوری زندگی بدل دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ تو آج میں نے بنانا ہے چکن کا سالن، تو وہ میں ابھی میرے پاس لیگز پڑی تھی تو وہ میں ان کو ابھی واش کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ سالن بھی بناتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ ایک کسی کا قول ہے کہ کردار وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور بد کرداری وہ غربت ہے جو دولت سے بھی نہیں چھپتی۔ اس ایک جملے پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی گاڑی، بنگلہ یا بینک بیلنس۔ اس لیے شادی کرتے وقت سب سے پہلے کردار دیکھیں، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں۔ تو سب سے جو پہلی نشانی ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت دیکھتی ہے، وہ ہے جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ اگر آپ کسی گھر میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں ماں کی بات کی کوئی قدر ہی نہیں، بہنوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے یا بہوؤں کے بارے میں ہمیشہ شکایتیں ہوتی ہیں، تو رک جائیے، خود سے سوال کیجئے کہ کل کو میری بیٹی بھی اس گھر کی بہو ہوگی، کیا اس کے ساتھ مختلف سلوک ہوگا؟ اکثر جواب نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کی عزت نہیں کرتے وہ دوسروں کی بیٹی کی بھی عزت کرنا نہیں سیکھتے۔ نشانی نمبر 2 ہے کہ ہر وقت دولت کی بات کرنے والے لوگ۔ بعض خاندانوں میں ہر بات کا معیار صرف پیسہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کی اچھائی نہیں دیکھتے، صرف جیب دیکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں رشتے محبت سے نہیں بلکہ مفاد سے چلتے ہیں۔ آج اگر آپ خوشحال ہیں تو عزت ملے گی، کل حالات بدل جائیں گے تو رویہ بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جن کے لیے انسان کی قدر دولت سے زیادہ ہو۔ اب آتے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ تیسری نشانی ہے غصہ ان کی عادت ہو۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص معمولی بات پر چیخنے لگے، چیزیں پھینکے، گالیاں دے یا دوسروں کو نیچا دکھائے تو یہ صرف غصہ نہیں بلکہ شخصیت کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کے بعد یہی رویہ بیٹی کی زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہ سنیں کہ لڑکا بہت کماتا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ غصے کے وقت اس کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرنے والا خاندان۔ جب کسی گھر میں آپ بیٹھتے ہیں لوگوں کی غیبت شروع ہو جائے، فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ویسی ہے، فلاں رشتہ دار خراب ہے، تو سمجھ جائیں کہ کل یہی گفتگو آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی ہوگی۔ جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ پانچویں نشانی ہے جہاں بیٹی کو انسان نہیں صرف ذمہ داری سمجھا جائے۔ ویسے تو میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں پہ انسان بھی نہیں سمجھا جاتا اور ذمہ داری بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن چلے یہاں پہ ہم اس نشانی کی بات کر لیتے ہیں کہ ایسے گھر جہاں بیٹی کو انسان نہیں صرف ذمہ داری سمجھا جائے۔ بعض گھروں میں بہو سے صرف کام کی توقع رکھی جاتی ہے، صبح سے رات تک کام، لیکن نہ تعریف، نہ شکریہ، نہ عزت۔ ایسا ماحول کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ بیٹی صرف کھانا بنانے یا گھر سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھی احساسات رکھتی ہے، عزت چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے اور اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ والدین اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں کہ گھر اچھا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ایک ملاقات میں فیصلہ نہ کریں، کئی بار ملیں، لوگوں کے رویے دیکھیں، ان کے ملازموں سے برتاؤ دیکھیں، ان کے بڑوں سے بات کرنے کا انداز دیکھیں، کیونکہ انسان کی حقیقت اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی ہے جہاں جھوٹ بولنا معمول کی بات ہو۔
ہر رشتے کی بنیاد نہ ٹرسٹ پر ہوتی ہے، لیکن اگر رشتے طے کرتے وقت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، حقیقت چھپائی جا رہی ہو یا بڑھا چڑھا کر باتیں کی جا رہی ہوں تو یہ اچھا اشارہ نہیں۔ آج اگر ملازمت، آمدنی یا گھریلو حالات کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو کل زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی سچ کی امید کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سچ بولنے والا انسان شاید وقتی نقصان اٹھا لے، لیکن جھوٹ بولنے والا آخرکار اعتماد کھو دیتا ہے۔ 7ویں نشانی ہے جہاں بیٹی کی رائے کو کوئی اہمیت نہ ہو۔ کچھ خاندانوں میں ہر فیصلہ صرف بڑے کرتے ہیں، نہ بہو کی رائے پوچھی جاتی ہے، نہ اس کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے۔ اگر شروع ہی سے یہ کہا جائے کہ ہمارے گھر میں صرف ہماری مرضی چلتی ہے تو یہ سوچ مستقبل میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا گھر وہ ہوتا ہے جہاں احترام کے ساتھ ہر فرد کی بات سنی جائے۔ 8ویں نشانی ہے ضرورت سے زیادہ دکھاوا۔ بعض لوگ رشتہ کرتے وقت اپنی دولت، گاڑیاں، بڑے گھر اور شان و شوکت کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دکھاوا وقتی ہوتا ہے جبکہ اچھا اخلاق ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بہت سے سادہ سے گھر محبت سے بھرے ہوتے ہیں اور بہت سے عالیشان گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اسی لیے صرف ظاہری چمک دمک کو اپنا معیار نہ بنائیں۔ 9ویں نشانی ہے کہ لڑکے کی ذمہ داری سے بھاگنے کی عادت۔ یہ ضرور دیکھیں کہ لڑکا ذمہ دار ہے یا نہیں، کیا وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، کیا وہ مشکل وقت میں گھبرا جاتا ہے یا ثابت قدم رہتا ہے، کیا وہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی موجودہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا وہ شادی کے بعد بھی نئی ذمہ داریاں بھی مشکل سے نبھا پائے گا۔ 10ویں نشانی ہے ہر وقت دوسروں پر الزام ڈالنے والے لوگ۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہوا اپنی غلطی کبھی تسلیم نہ کرتا ہو تو یہ اچھی عادت نہیں۔ ایسے لوگ شادی کے بعد بھی ہر مسئلے کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور اکثر بہو کو بھی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کے لیے بہت امیر گھر دیکھا، بڑا بنگلہ، اچھی گاڑیاں، کاروبار، ہر چیز موجود تھی۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، لیکن ایک بزرگ نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ والدین نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف ان کی حیثیت دیکھی ہے۔ چند ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ اس گھر میں ہر چھوٹی بات پر چیخنا اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا اور الزام تراشی کرنا عام سی بات ہے۔ بیٹی نے کبھی دولت کی شکایت نہیں کی، لیکن وہ عزت اور سکون کو ترس گئی۔ تب اس کے والد نے کہا، کاش میں ان کا گھر نہیں، ان کا کردار دیکھا ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رشتہ صرف ظاہری چیزیں دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے اخلاق اور رویے کو سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک بیٹی جسے اس کی ماں باپ نے محبت سے پالا ہو، دکھ سے بچایا ہو، ہر خوشی دی ہو، جب وہ شادی کے بعد ایسے گھر میں پہنچ جائے جہاں اسے عزت نہ ملے، محبت نہ ملے، ہر روز اس کی دل آزاری ہو، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ درد صرف وہی بیٹی جانتی ہے جو خاموش رہ کر بھی ہر روز اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی کے پاس اچھا گھر، اچھا لباس اور کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے تو وہ خوش ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صرف روٹی نہیں، عزت، محبت، تحفظ اور سکون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب ایک بیٹی ایسے ماحول میں رہتی ہے جہاں اس کی بات نہ سنی جائے اور ہر وقت اس پر تنقید کی جائے، تو اس کی ہر کوشش میں خامی نکالی جائے، تو اسے احساس دلایا جائے کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ والدین کے لیے چند اہم مشورے ہیں کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں، کسی ایک ملاقات یا ایک تعریف پر فیصلہ نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو مختلف مواقع پر خاندان کے افراد کے مشاہدہ کریں، یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں، ملازمین اور بزرگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ انسان کا اصل اخلاق وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اپنے قریبی دوستوں میں شیئر کر دیں۔